لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیدنا و مولانا و مقتدانا و ہادینا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوصیکم بہا فہی شبیہۃ خدیجۃ الکبریٰ فمن بکا علی مصابہا کمن بکا علی مصاب اخویہا۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ بزرگان عزیز، محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات سبھی کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کا عنوان ہے ثانی زہرا، بازار کوفہ اور شام۔ اسی مناسبت سے میں نے جس قول رسول کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ پیغمبر اسلام نے شہزادی کی ولادت کے 3 دن کے بعد ارشاد فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں تمہیداً جناب زینب اولیاء مقام کی عظمت اور ان کی بزرگی اور ان کی فضیلت کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں تبرکاً ہدیہ کروں کہ اندازہ ہو جائے کہ جس بیوی کا غم منانے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں وہ کائنات کی کتنی عظیم شہزادی ہے، اور کیسے وہ بیوی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام دیار بدیار کبھی دربار میں کبھی بازار میں گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ متوجہ رہیں گے، بہت زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا۔ شہزادی حضرت زینب اولیاء مقام کی جب ولادت ہو گئی اور پیغمبر اسلام اس وقت سفر پر تھے، جیسے ہی خبر ملی فوراً سفر سے واپس آئے۔ مولا کائنات نے شہزادی کو لا کر پیغمبر کے حوالے کیا اور پیغمبر نے ایک سوال کیا، علی اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ خاموش ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، بے شک یا علی تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے اور میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا۔ اس بچی کا نام بھی وہی رکھے گا جس نے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی
کہ جبریل امین آ گئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچی کا نام آپ زینب رکھ دیجیے، اس لیے کہ لوح محفوظ پر یہی نام ہے زینب۔ اندازہ لگائیے آپ، زینب کہاں پر لکھا ہے؟ لوح محفوظ پر، جہاں پر قرآن ہے وہیں پر نام زینب ہے، اور نام زینب کو بھی وہی لے کر آیا جو قرآن لے کر آتا تھا، اور اسی کے پاس لایا جس پر قرآن لے کر اترا۔ زینب نام رکھ دیا۔ اب پیغمبر اسلام نے بیٹی کو اپنی آغوش میں لیا اور آئے مسجد پیغمبر میں، مسجد نبوی میں، ایک جملہ کہا، اوصیکم بہا، اے مسلمانوں، اے صحابہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میری اس بیٹی کا احترام کرنا۔ فہیہ شبیہۃ خدیجۃ الکبریٰ، کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے۔ زینب صرف ثانیہ زہرا نہیں ہے، ثانیہ خدیجہ بھی ہے۔ فہیہ شبیہۃ خدیجۃ الکبریٰ، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے۔ فمن بکا علی مصابہا، پر جو بھی ان کی مصیبتوں پر آنسو بہائے گا، جو ان کی مصیبتوں پر روئے گا، گریہ کرے گا، کمن بکا علی مصاب اخویہا، پس وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کے بھائی حسن اور حسین کی مصیبتوں پر گریہ کیا ہے۔ توجہ ہے، جناب زینب علیہ مقام کی فضیلت میں پیغمبر اسلام نے یہ حدیث کب بیان کی؟ جب پیغمبر کی یہ نواسی 3 دن کی تھی، 3 دن کی تھی۔ اور ایک جملہ میں اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جناب زینب کو اللہ نے زہرا کی آغوش میں اس وقت دیا جب پیغمبر اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ہر وقت یاد کرتے تھے۔ ہر صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ صبح ہوتی تھی تو خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، شام ہوتی تھی تو خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، کہیں سفر پر جاتے تھے تب خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، سفر سے واپس پلٹتے تھے تب خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، کسی فقیر کو بھیک دیتے تھے تب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے تھے، کبھی جناب خدیجہ کی کسی سہیلی کے یہاں گوشت بیچتے تھے تب جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ ہر وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ حد تو یہ ہو گئی ایک دن کہ پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ نے پیغمبر پر اعتراض کر دیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے صرف خدیجہ کا تذکرہ، جبکہ اللہ نے ان سے خوبصورت بیویاں آپ کو عطا کی ہیں، ان سے اچھی بیویاں آپ کو عطا کی ہیں۔ جوانوں، پیغمبر کا جملہ سننا اور اس کو اپنے سینے پر لکھ لینا۔ کیا کہا میرے پیغمبر نے؟ خدا کی قسم، توجہ چاہوں گا، خدا کی قسم اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ دی ہی نہیں ہے، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ عنایت ہی نہیں کی ہے۔ اور دلیل میں پیغمبر نے 3 جملے کہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا، سنو کیوں بہتر ہے خدیجہ، کیوں بہتر ہے خدیجہ، کیوں افضل ہے خدیجہ؟ کہا اس لیے کہ جب سارے لوگ اپنی بخالت کی بنیاد پر اپنا مال جمع کر رہے تھے تو اس وقت اپنا مال مجھ پر برسانے والی خدیجہ تھی، مال کی بارش کرنے والی مجھ پر جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ دوسرا جملہ پیغمبر نے کہا کیوں افضل ہے،
کہ اس لیے افضل ہے کہ جب سارے لوگ مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے تو اس وقت کوثر سے نوازنے والی خدیجہ تھی. غور کر رہے ہیں آپ؟ تیسرا جملہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سنو کیوں افضل ہے، کہ اس لیے افضل ہے کہ جب سب میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، تو اس وقت تصدیق رسالت کرنے والی خدیجہ تھی، صدیق کہنے والی خدیجہ تھی، رسالت کی گواہی دینے والی خدیجہ تھی. تم خدیجہ کا جواب لا رہے ہو؟ سنو خدیجہ کیا ہے. آج ساری دنیا میں جو لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ مسلمان پڑھ رہا ہے، یہ جو مسلمان ہے، مسلمانوں میں اسلام ہے، مسلمانوں میں دین ہے، مسلمانوں کے درمیان قرآن ہے، کتاب ہے، تفسیر ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے، آدم کا تذکرہ ہے، نوح کا تذکرہ ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ خدیجہ کی دولت ہے. توجہ ہے نا؟ اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو نہ مسلمان کوئی ہوتا، نہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا، نہ کلمہ محمد رسول اللہ ہوتا، نہ آدم کا تذکرہ ہوتا، نہ نوح کا تذکرہ ہوتا، نہ ابراہیم کا تذکرہ ہوتا، نہ موسیٰ کا تذکرہ ہوتا، نہ عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا. توجہ ہے نا جانے محترم؟ خدیجہ کی دولت نے لوگوں کو مسلمان بنایا، اسلام کو زندگی عطا کر دی. زینب ہے خدیجہ کی شبیہ. جب کربلا میں آدم کا علم جا رہا تھا، نوح کا تقوی جا رہا تھا، ابراہیم کی خلت جا رہی تھی، موسیٰ کی ہیبت جا رہی تھی، یزیدیت کے سیلاب میں جب پورا اسلام ڈوب رہا تھا، اس وقت اسلام کو زندہ کرنے والی کا نام زینب کبریٰ ہے. صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. اور کر رہے ہیں فَيَا شَبِيحَةُ خَدِيجَةِ الْكُبْرَى. بس یہ زینب خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے. توجہ، یہ زینب خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے. مسلمانوں، اس زینب کا احترام کرنا، اس زینب کا احترام کرنا. یہ جملہ کہہ کر پیغمبر اسلام نے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ دیکھو مسلمانوں کے درمیان میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری دنیا پہچان لے کہ مسلمانوں کے درمیان نمک حلال کون ہے، نمک حرام کون ہے. کہ کیسے پہچانا جائے؟ کہ یہ دیکھو جو خدیجہ اور زینب کا احترام کرے وہ نمک حلال ہے، اور جو زینب اور خدیجہ کا احترام نہ کرے وہ نمک حرام ہے. جو احترام زینب کرے وہ نمک حلال ہے، اور جو احترام زینب نہ کرے اسے مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے. وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں ہے، وہ احسان فراموش ہے، اس کے اندر دین نہیں ہے، اس کے اندر اسلام نہیں ہے. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں جوانوں سے، توجہ چاہوں گا، مجلس کی طریقے سے ہو جانا چاہیے. یہ بتائیے آپ کہ پنجتن ہے پنجتن کتنے ہیں؟ 5. کیسے پتا چلا؟ حدیث قصہ کے ذریعے ہے نا. حدیث قصہ نے بتایا کہ پنجتن 5 ہے. پنجتن 5 ہے. کس نے بتایا؟ حدیث قصہ نے. کیا ہے حدیث قصہ؟ پڑھیے. پیغمبر اسلام اپنی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا کے گھر آئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا، یہ فاطمہ میں تھک گیا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں. جناب فاطمۃ الزہرا نے سب سے بڑی دعا اپنے بابا کو دی. کیا کہا؟ یہ بابا میں آپ کو اس تھکن سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یہی تو کہا نا. فوراً ہی بلا فاصلہ پیغمبر اسلام نے کہا، لاؤ بیٹی اپنی چادر تطہیر مجھے دے دو، چادر یمنی مجھے دے دو. اب انصاف سے بتائیے
یہ تینوں جملے کا تسلسل کیا ہے؟ اس تینوں جملے کا آپ حدیث قصہ سنتے رہتے ہیں نا، مسلسل پڑھتے ہیں آپ، اور جا کر دیکھ لیجیے، کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر نے آن کر کہا فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، تھکن محسوس کر رہا ہوں، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے بڑی دعا دی، بابا میں نے آپ کو اس تھکن سے اللہ کی پناہ میں دیا۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ سے پناہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ کی پناہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ نہیں، اللہ کی پناہ میں دیا۔ بس جیسے ہی یہ دعا کائنات کی شہزادی نے دیا اپنے بابا کو، پیغمبر اسلام نے فوراً کہا اللہ مجھے چادر تطہیر دے دو، مجھے چادر یمنی دے دو۔ اس تینوں جملے کا تسلسل کیا؟ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سن لیجئے، بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں، توجہ چاہوں گا۔ تینوں جملے کا تسلسل کیا ہے؟ اصل میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب بھی مصیبتوں میں پڑے، جب بھی مشکلات میں گرفتار ہوئے تو کیا کہا؟ پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آدم اس زمین پر آئے، مشکلات کا سامنا کیا، پروردگار تیری پناہ۔ نوح آئے، مشکلات کا سامنا کیا، پروردگار تیری پناہ۔ موسیٰ آئے، مشکلات کا سامنا کیا، پروردگار تیری پناہ۔ عیسیٰ آئے، مشکلات کا سامنا کیا، اللہ تیری پناہ۔ ابراہیم و اسماعیل نے جب سے مشکلات کا سامنا کیا، پروردگار تیری پناہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی پناہ مانگی، معبود تیری پناہ، تیری پناہ، تیری پناہ۔ مگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی یہ نہ بتا سکا کہ اللہ کی پناہ کی شکل کیا ہے، اللہ کی پناہ کی صورت کیا ہے، اللہ کی پناہ کی حیت کیا ہے، کوئی نبی نہ بتا سکا۔ پیغمبر آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، ان کے اوپر انبیاء کی نبوت ختم ہو رہی ہے، مرسلین کی رسالت ختم ہو رہی ہے۔ آج اگر پیغمبر نہیں بتائیں گے کہ پناہ خدا کی حیت مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی، لہذا جیسے ہی اللہ کے اس پیغمبر نے آ کر اپنی بیٹی سے کہا میں بیٹی فاطمہ میں تھک گیا، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، کائنات کے پیغمبر کی نبی نے کہا پروردگار کے نبی اے میرے بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، بس فوراً پیغمبر نے چادر تطہیر مانگ کر بتایا کہ دیکھو اللہ کی پناہ کوئی اور چیز نہیں ہے، فاطمہ کی چادر ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ توجہ ہے، چادر تطہیر پناہ خدا کا نام ہے۔ توجہ، جناب مرسل اعظم چادر کو لے کر بیٹی کے گھر میں اوڑھ کر لیٹے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسن آئے، اجازت لی، چلے گئے۔ حسین آئے، اجازت لی، چادر کے نیچے گئے۔ علی آئے، اجازت لی، چادر کے نیچے گئے۔ توجہ، جناب زہرا بھی چادر کے نیچے۔ توجہ چاہوں گا، پنجتن چادر کے اندر آ گئے نا، حدیث قصہ نے بتایا کہ یہی پنجتن ہے، یہی اصحاب قصہ ہے، یہی چادر تطہیر میں ہے۔ اللہ نے آیت تطہیر نازل کر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت زینب کہاں تھی؟ اس وقت میری شہزادی کہاں تھی جب آیت تطہیر نازل ہوئی؟ شہزادی زینب کہاں تھی اس وقت؟ اس لیے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو جناب زینب کی عمر اس وقت 4 سال تھی، 4 برس کی تھی شہزادی، اور اسی گھر میں تھی
جس گھر میں آیت تطہیر نازل ہوئی، جب رسول آئے اور آنے کے بعد چادر مانگی تو شہزادی وہیں تھی۔ امام حسن جب چادر کے نیچے گئے تو شہزادی وہیں تھی۔ امام حسین جب چادر کے نیچے گئے تو شہزادی وہیں تھی۔ توجہ، امام علی علیہ السلام جب چادر کے نیچے گئے تو شہزادی وہیں تھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب چادر کے اندر گئی تو شہزادی وہیں تھی۔ مگر آپ بتائیے زینب چادر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ توجہ، زینب چادر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ یہ تو فطری چیز ہے نا، ایک گھر میں 4 بچے ہوں اور باپ ایک چادر اوڑھ کر 3 بچوں کو لے لے اور اسی گھر میں بچی ہو، وہ چادر میں نہیں جائے گی؟ فطری چیز ہے، ضد کرے گی بچی کہ ہم بھی چادر میں جائیں گے، ضد کرے گی نا کہ جہاں میرے اور بھائی گئے ہیں وہیں ہم بھی جائیں گے۔ مگر آپ انصاف سے بتائیے، کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی، کوئی ہسٹری یہ نہیں کہتی، کوئی روایت یہ نہیں کہتی کہ جناب زینب علیہ مقام نے ضد کی ہو، اپنے بھائی حسن اور حسین کی حرص میں یہ کہا ہو کہ جہاں میرے بھائی حسن اور حسین گئے ہیں وہیں میں بھی جاؤں گی، جہاں میرے ماں باپ گئے ہیں وہیں میں بھی جاؤں گی۔ جناب زینب نہیں گئی، توجہ ہے، جناب زینب نہیں گئی، وہیں رہی، اجازت نہیں لی، اندر نہیں گئی۔ حالانکہ ایک زوجہ کے بارے میں ضرور ملتا ہے پیغمبر کی، آئیں اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ بھائی توجہ چاہوں گا، کیا اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ پیغمبر کی زوجہ آئیں، چادر میں جانے کی خواہش کی، پیغمبر نے منع کر دیا، مگر وہی 4 برس کی بیٹی زینب چادر کے قریب نہیں گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شعور کی مالکہ زینب ہے اس شعور کی بلندیوں تک پیغمبر کی کوئی زوجہ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ توجہ، پیغمبر کی کوئی زوجہ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ توجہ، اور میں آپ کو ذہنوں سے قریب کرنا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، جناب زینب وہیں پر رہی، نہیں گئی۔ ام سلمہ گئیں اور جا کر کے کہا اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے میں بھی آؤں؟ پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ ام سلمہ انت علی الخیر، تم خیر پر تو ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی۔ بھائی توجہ چاہوں گا، ام سلمہ تم خیر پر تو ہو، تم اچھائی پر تو ہو، تم ولایت پر تو ہو، تم نیکی پر تو ہو، مگر چادر میں نہیں آ سکتی۔ بھائی جملہ سنیے گا، یہ جملہ کہہ کر پیغمبر اسلام نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو، جب وہ بیوی جو ولایتوں والی ہے، امامتوں والی ہے، جو خیر پر ہے، جو نیکیوں پر ہے، جب نیکیوں پر رہنے والی بیوی چادر کے لائق نہیں ہو سکتی تو وہ بیوی جو میدان میں لڑنے کے لیے علی کے مقابلے میں آ جائے۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ وہ چادر کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ میں توجہ چاہوں گا، جو ولایتوں والی بیوی ہے، ام سلمہ جب چادر کے لائق نہیں ہے تو وہ جو پیغمبر کے وسیع سے لڑنے کے لیے آ جائے، مقابلے پر آ جائے، وہ چادر کے لائق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ اب دیکھیے جانے گرامی، مگر سوال پھر اپنی جگہ وہی ہے کہ جب سب چادر کے نیچے آ گئے تو زینب کیوں نہیں گئی؟ زینب بھی تو وہی تھی، زینب کو چادر کے اندر جانا چاہیے تھا، ضد کرنا چاہیے تھا۔
نانا میں بھی چادر کے اندر آؤں گی. توجہ دیکھیے، اس سے آپ اندازہ نہ لگائیے، کبھی سوچئے گا نہیں، کبھی اپنے دل و دماغ میں یہ گمان بھی نہ کرنا، کبھی ذہن سے یہ سوچنے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ معاذ اللہ جناب زینب کے کمال میں کوئی کمی رہی ہو، جناب زینب کی فضیلت میں کوئی کمی رہی ہوگی، جناب زینب کے مناقب میں کوئی کمی رہی ہوگی. نہیں، جناب زینب کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے، جناب زینب کے مناقب میں کوئی کمی نہیں ہے. وہی فضیلت جناب زینب کی ہے جو فضیلت حسن اور حسین کی ہے. توجہ ہے، جو فضیلت حسن اور حسین کی ہے وہی فضیلت جناب زینب کی ہے. جو خاندان حسن حسین کا ہے وہی خاندان جناب زینب کا ہے. جو قبیلہ حسن اور حسین کا ہے وہی قبیلہ جناب زینب کا ہے. جو نانا حسن حسین کے ہیں وہی نانا جناب زینب کے ہیں. جو نانی حسن اور حسین کی ہیں وہی نانی جناب زینب کی ہیں. جو ماں حسن اور حسین کی ہیں وہی ماں جناب زینب کی ہے. جو بابا حسن اور حسین کے ہیں وہی بابا جناب زینب کی ہیں. توجہ، میں بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. جو دادا حسن اور حسین کے ہیں وہی دادا جناب زینب کی ہے. جو دادی حسن اور حسین کی ہیں وہی دادی جناب زینب کی ہے. تو جو فضیلت امام حسن اور امام حسین کی وہی فضیلت جناب زینب کی. تو جناب زینب چادر میں کیوں نہیں گئی؟ حسن چادر کے اندر چلے گئے، حسین چادر کے اندر چلے گئے، جناب زہرا چادر کے اندر چلی گئی، مولائے کائنات چادر کے اندر چلے گئے، جناب زینب چادر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ تو اصل میں وجہ سنیے، زینب چادر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جناب زینب عالمہ غیر معلمہ ہے. توجہ چاہوں گا، جناب زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں. اللہ نے انہیں علم دیا ہے، یہ بھی وہیں سے پڑھ کر آئی ہیں جہاں سے رسول پڑھ کر آئے تھے، جہاں سے علی پڑھ کر آئے تھے، جہاں سے حسن پڑھ کر آئے تھے، جہاں سے حسین پڑھ کر آئے تھے. نہ ان کا کوئی استاد، نہ ان کا کوئی استاد، ان کو بھی اللہ نے علم دیا. توجہ، اللہ نے انہیں پڑھا کر بھیجا تھا. اب جناب زینب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہی تھی، اور لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا کہ چادر میں صرف پنجتن آ سکتے ہیں. بھائی توجہ، چادر میں صرف پنجتن آ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں آ سکتا. گھر میں بیٹھے ہوئے جناب زینب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہی تھی، اور چادر کے اندر نہ جا کر قوم کو یہ بتا دیا کہ دیکھو، جب میں زینب ہو کر اپنی ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. توجہ، جب میں زینب ہو کر اپنی ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کوئی اور خاتون جناب زہرا کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. توجہ، نہیں گئی چادر کے اندر، اس لیے کہ پڑھ لیا لوح محفوظ پر. فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ جناب زینب کی فضیلت میں کوئی کمی رہی ہوگی. نہیں، جو فضیلت حسن اور حسین کی ہے وہی فضیلت جناب زینب کی ہے. یہاں علم زینب کی وسعت ہے، زینب کے علم کی بات ہے کہ انہوں نے دیکھا لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ چادر میں صرف 5 آ سکتے ہیں. پنجتن صرف 5 ہیں، 5 تن صرف چادر میں آ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں آ سکتا. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ زینب چادر کے اندر نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. دوسرا ریزن، جناب زینب چادر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ توجہ چاہوں گا. جناب زینب جہاں سب چادر کے اندر گئے،
تو یہ چادر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ یہ بھی تو اسی فضیلت کی مالک ہے، کیوں نہیں گئی؟ تو وجہ سنیے، جناب زینب علیہ مقام گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہی ہیں، رسول آئے چادر کے اندر، حسن آئے چادر کے اندر، حسین آئے چادر کے اندر، علی آئے چادر کے اندر، زہرا آئیں چادر کے اندر۔ بھائی بیدار ہو جائیے گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس کو مجلس بن جانا چاہیے، توجہ چاہوں گا۔ کیوں نہیں آئی؟ زینب گھر میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی، چادر کے اندر رسالت آئی، چھپ گئی۔ چادر کے اندر رسالت آئی، چھپ گئی۔ چادر کے اندر امامت آئی، چھپ گئی۔ چادر کے اندر عصمت آئی، چھپ گئی۔ توجہ ہے، چادر کے اندر رسالت غائب ہو گئی، امامت غائب ہو گئی، عصمت غائب ہو گئی۔ اب ضرورت ہے ایک ایسی شخصیت کی کہ جب عصمت، رسالت اور امامت چادر کے مردے میں چھپ جائے تو ضرورت ہے کوئی ایسی ذات ہو جو ان کے غیبت میں دین کو بچا لے، شریعت کو بچا لے، اسلام کو بچا لے، قرآن کو بچا لے۔ توجہ، زینب دیکھ رہی ہے کہ چادر میں رسالت چھپ گئی، چادر میں امامت چھپ گئی، چادر میں عصمت چھپ گئی، مگر ولو کہ تھوڑی دیر کے لیے، مگر زینب دیکھ رہی ہے۔ اور جب یہ عصمت و رسالت و امامت چادر کے پردے میں چھپ گئی تو عجب نہیں زینب نے کہا ہو، اے دین کو برباد کرنے والوں، پنجتن کے چھپ جانے کے بعد ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ دین ختم ہو گیا۔ میں زینب سامنے آ جاؤں گی اور دین بچا کر بتا دوں گی، دین بچا کر بتا دوں گی۔ شاید یہی وجہ رہی ہو، شاید یہی راز رہا ہو کہ حسین زینب کو مدینے سے کربلا لے گئے۔ توجہ چاہوں گا، زینب کو حسین مدینے سے کربلا لے گئے۔ کیوں لے گئے؟ اس لیے کہ حسین پنجتن کی آخری کڑی ہے۔ اب حسین کے بعد پنجتن سے کوئی بچے گا نہیں، آخری کڑی کا نام ہے پنجتن۔ توجہ، آخری کڑی کا نام ہے پنجتن۔ اور حسین جانتے ہیں کہ میں کربلا میں جاؤں گا تو شہید کر دیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، اور دشمن میری شہادت کے بعد یہ سمجھے گا کہ میں دین کو ختم کر دوں گا، میں نے اسلام کو ختم کر دیا، میں نے شریعت کو ختم کر دیا، میں نے امامت کو ختم کیا۔ زینب کو لے کر جاؤں گا، اس وقت زینب امامت کو بچا کر، دین کو بچا کر پوری دنیا تک قوم کے حوالے کر کے بتائے گی، دیکھو جو محافظ امامت، محافظ دین ہے، اسے زینب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ توجہ۔ تو دوسرا ریزن یہ کہ زینب چادر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ پہلا جواب آپ کو ملا کہ زینب عالم غیر معلمہ ہے، انہوں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کہ وہاں لکھا ہے کہ چادر میں انٹری صرف پنجتن کی ہے، کوئی اور نہیں جا سکتا۔ دوسرا جواب کہ جب عصمت و رسالت و امامت چادر میں چھپ جائے تو محافظ دین و شریعت بن کر زینب اٹھے اور دین کو بچا لے۔ توجہ، تیسرا ریزن زینب چادر میں کیوں نہیں گئی؟
جہاں سب چلے گئے تو زینب چادر میں کیوں نہیں گئی؟ سنیے تیسرا ریزن دیکھیے، آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا معصومہ تھی، جناب زہرا معصومہ تھی، مولائے کائنات معصوم تھے، امام حسن معصوم تھے، امام حسین معصوم تھے، تو اہل سنت اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا تو ان کا کون سا کمال ہے گناہوں سے دور رہنا؟ میں دیکھیں بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں، تاریخ کی روشنی میں توجہ چاہوں گا، علماء کرام ہمارے برادران بزرگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تائید چاہتے ہوئے، اور یقیناً ان علماء کا رہنا میرے لیے تقویت کا سبب ہے۔ توجہ چاہوں گا، اکثر افراد اہل سنت کے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا تو ان کا کون سا کمال ہے گناہوں سے دور رہنا؟ اللہ نے انہیں معصوم بنایا تو عصمت کا تقاضا ہے کہ گناہ نہ کریں، تو یہ گناہ سے دور ہیں۔ تو اگر اللہ ہمیں بھی معصوم بنا دیتا تو ہم بھی گناہوں سے دور رہتے۔ توجہ ہے، ہم بھی گناہوں سے دور رہتے۔ اس میں علی کا کمال کیا ہے؟ اس میں زہرا کا کمال کیا ہے؟ اس میں حسن کا کمال کیا ہے؟ اس میں حسین کا کمال کیا ہے؟ اللہ نے انہیں معصوم بنایا چونکہ یہ چادر تطہیر میں آ گئے تو یہ گناہوں سے بچ گئے۔ اور کیوں بچے؟ ضمانت اللہ نے لے لی، آیہ تطہیر نازل کر کے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت اطہار تم کو ہر رجس سے دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ بنائے جیسا پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے، جیسا طیب و طاہر بنانے کا حق ہے۔ سنتے رہتے ہیں نا، حدیث کے سامنے پڑھتے رہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، حدیث کے سامنے مسلسل آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ تو ہر رزق کو اللہ نے پنجتن سے دور کر دیا، اہل بیت سے دور کر دیا۔ یہ ضمانت کس نے لی؟ اللہ نے لے لی کہ اہل بیت تم کو ہم گناہ کرنے نہیں دیں گے، کوئی رزق تم سے قریب نہیں جائے گا، کوئی طہارت تم سے دور نہیں جا سکتی۔ یہ ضمانت آیہ تطہیر نے لے لی، تو اس میں اہل بیت کا کیا کمال ہے بھائی؟ جو اللہ ضمانت لے رہا ہے علی کی، اگر اللہ ضمانت لے لے زہرا کی، اگر اللہ ضمانت لے لے فاطمہ کی، اگر اللہ ضمانت لے لے حسن اور حسین کی، اور وہ گناہوں سے دور ہو جائے، تو وہی اللہ اگر ہم مولوی ملاؤں کی ضمانت لے لے تو ہم بھی گناہ نہ کرتے، ہم بھی گناہوں سے دور ہو جاتے۔ تو چونکہ چادر میں آ گئے تو چادر کا کمال ہے کہ انہیں پاک و پاکیزہ بنا دیا، انہیں معصوم بنا دیا، اور عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ گناہ نہ کریں۔ تو ان کا کیا کمال؟ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، شاید یہی وجہ رہی ہو کہ اللہ نے زینب کو چادر میں نہیں جانے دیا۔ توجہ چاہوں گا، زینب چادر کے اندر نہیں گئی، وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر زینب بھی چادر کے اندر چلی جاتی تو جو اعتراض عصمت زہرا پر ہے، عصمت علی پر ہے، عصمت حسن اور حسین پر ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا تو یہ گناہوں سے دور ہیں، ان میں ان کا کیا کمال ہے؟ تو وہی اعتراض زینب پر بھی ہوتا۔ اچھا، وہیں پر عباس بھی ہیں، عباس بھی ہیں، وہ بھی چادر کے اندر نہیں جاتے، کمال کی بات ہے۔ زینب بھی چادر کے اندر نہیں گئی، عباس بھی چادر کے اندر
نہیں گئے. توجہ، اللہ نے دونوں کو روکا اور دونوں کو غیر معصوم بنایا. ایک ہے قمر بنی ہاشم، ایک ہے عقیلہ بنی ہاشم، ایک ہے عباس، ایک ہے زینب، ایک ہے نائب علی، ایک ہے نائب زہرا. ایک کی عصمت دلیل بنے گی عصمت علی پر، ایک کی عصمت دلیل بنے گی عصمت زہرا پر. توجہ، دونوں کو غیر معصوم بنایا. توجہ، جنہوں نے یہ کہا اللہ نے جناب زینب اولیاء مقام کو، جناب عباس کو چادر میں داخل ہونے سے منع کر کے دیتی دنیا تک چیلنج کر دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ علی اور فاطمہ کی عصمت جبری ہے کہ وہ اس وجہ سے گناہ نہیں کرتے تو معصوم ہے، تو دیکھو میں اسی گھر میں زینب کو بھی پیدا کروں گا، اسی گھر میں عباس کو بھی پیدا کروں گا اور دونوں کو چادر سے روکوں گا. نہ عباس چادر میں جائیں گے، نہ زینب چادر میں جائیں گی، نہ یہ چادر میں جائیں گے، نہ یہ چادر میں جائیں گی. مگر دونوں کے کردار کو پڑھنا، دونوں غیر معصوم، نہ ان سے غلطی ہوئی، نہ ان سے خطا ہوئی، نہ ان سے گناہ ہوا، نہ انہوں نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا. اور جب یہ پڑھ لینا تب سمجھ لینا کہ دیکھو جس گھر کے غیر معصوم ایسے ہیں اس گھر کے معصوم. صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. توجہ ہے، زینب معصومہ نہیں ہے، عباس معصوم نہیں ہے. انہیں چادر سے روکا. ایک کی عصمت دلیل عصمت زہرا بنے گی، عباس کی عصمت دلیل عصمت علی بن جائے گی. دیکھو، نہ ان سے کوئی غلطی ہوئی، نہ ان سے کوئی خطا ہوئی، نہ ان سے کوئی گناہ ہوا، نہ ان سے کوئی لغزش ہوئی، نہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا، نہ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا. معصومانہ زندگی گزاری ہے، معصومانہ زندگی، معصومانہ زندگی، ایسی زندگی گزاری. توجہ، یہ محفوظ عن الخطا ہیں، وہ معصوم ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو پوری زندگی مرضی پروردگار کے مطابق گزار دے اسے محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، اور جس کا قول و فعل مشیت پروردگار بن جائے اسے معصوم کہتے ہیں، اسے معصوم کہتے ہیں. زینب چادر کے اندر نہیں گئی، پنجتن چادر کے اندر گئے. توجہ، دونوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ چادر کے اندر، یہ چادر کے باہر کا. اس لیے سنو، پنجتن کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خدا کو بچائیں گے. زینب کے آنے کا مقصد ہے کہ پنجتن کو بچائیں گے، پنجتن کو بچائیں گے. توجہ، یہ زینب ہے. بس آخری ایک ریزن اور سن لیجئے، میں مجلس کو تمام کر دوں. توجہ چاہوں گا، بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ میں پڑھوں گا مگر دیکھتے ہی دیکھتے وقت تمام ہو گیا. توجہ چاہوں گا، جناب زینب اولیاء مقام چادر کے اندر نہیں گئی. چوتھا ریزن کیا ہے کیوں جناب زینب چادر کے اندر نہیں گئی جہاں سب چلے گئے؟ حسن گئے، حسین گئے، زہرا گئی، علی گئے، زینب چادر کے اندر کیوں نہیں گئی؟ جانا چاہیے تھا نا، مگر نہیں گئی. چوتھا ریزن کہ اگر زینب چادر کے اندر چلی جاتی، بھائی بیدار ہو جائیے، اگر زینب چادر کے اندر چلی جاتی تو جناب زہرا کی عصمت
اور جناب زینب کی عصمت برابر ہو جاتی، برابر ہو جاتی۔ توجہ چاہوں گا، بڑا عجیب پہلو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ اگر جناب زینب علیہ مقام چادر کے اندر چلی جاتی تو جناب زہرا کی عصمت اور جناب زینب کی عصمت برابر ہو جاتی، کوئی فرق نہ رہتا۔ عصمت زینب اور عصمت زہرا میں، جو عصمت جناب زہرا کے پاس ہے وہی عصمت جناب زینب کے پاس ہوتی۔ جو عصمت کبریٰ کی مالک جناب زہرا ہے وہی عصمت کبریٰ کی مالک جناب زینب ہوتی۔ جو عصمت کا تاج اللہ نے زہرا کے سر پر رکھا وہی عصمت کا تاج اللہ زینب کے سر پر رکھتا۔ توجہ، ماں اور بیٹی دونوں برابر ہو جاتی، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی خاتون زہرا کے برابر ہو جائے، کوئی خاتون زہرا کے برابر ہو جائے، اللہ چاہتا ہی نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اکیلا علی رہے اور اکیلی زہرا رہے، نہ علی کا کوئی مقابلے میں آئے نہ زہرا کا کوئی مقابلہ کر سکے، یہ بھی اکیلی رہے یہ بھی اکیلی رہے۔ اگر زینب چادر تطہیر میں آ جاتی تو یہ بھی عصمت کبریٰ کی مالک ہوتی، اب اگر عصمت کبریٰ کی مالک ہوتی تو ان کی شادی عبداللہ سے نہ ہوتی، اور شادی عبداللہ سے نہ ہوتی تو اون و محمد نہ آتے، اون و محمد نہ آتے تو ماموں پر قربان نہ ہوتے۔ توجہ، اگر چادر کے اندر آ جاتی تو یہ کربلا نہ آ پاتی، یہ دین نہ بچا پاتی۔ اس لیے کہ چادر تطہیر کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی خاتون چادر کے اندر آ گئی، اگر ایک لمحے کے لیے بھی چادر سر سے ہٹ جائے تو آسمان سے قیامت برس پڑے۔ توجہ، اگر چادر کے اندر آ جاتی، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس اپنے آخری منزل میں ہے، توجہ چاہوں گا، اگر یہ چادر کے اندر آ جاتی تو دشواریاں دو سامنے آتی۔ پہلی دشواری شادی کی، جناب زینب کی شادی نہ ہو پاتی، اس لیے فاطمہ معصومہ تھی، جناب فاطمہ کے زمانے میں علی جیسا معصوم تھا، تو زہرا کی شادی علی سے ہو گئی۔ توجہ، ہو گئی، اس لیے کہ علی رسول نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ آدم سے لے کر خاتم تک کسی میں بھی وہ فضیلت نہیں جو زہرا میں ہے۔ آدم میں وہ فضیلت نہیں، نوح میں وہ فضیلت نہیں، ابراہیم میں وہ فضیلت نہیں، موسیٰ اور عیسیٰ میں وہ فضیلت نہیں، جو فضیلت زہرا میں۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی نہ ہوتی۔ قانون عصمت کیا ہے کہ معصومہ کی شادی معصوم سے ہو، غیر معصوم سے نہ ہو۔ زہرا کے زمانے میں علی جیسا معصوم تھا تو زہرا کی شادی علی سے ہو گئی۔ زینب کے زمانے میں کوئی ایسا معصوم نہیں ہے کہ زینب کا رشتہ ہوتا، اس لیے کہ زینب کے زمانے میں 3 معصوم، ایک باپ، 2 بھائی، حسن اور حسین۔ نہ باپ سے رشتہ ہو سکتا ہے نہ سگے بھائی سے رشتہ ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ تو پریشانی یہ ہوتی کہ معصومہ بغیر شادی کے رہتی، اور اگر معصومہ بغیر شادی کے رہتی تو نسل معصومہ منقطع ہوتی، اور قدرت کو یہ گوارا نہیں
کہ معصومہ کی نسل منقطع ہو جائے؟ بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ قدرت کو یہ گوارا نہیں کہ معصومہ کی نسل منقطع ہو جائے۔ اللہ نے جب جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے کر ان کی نسل کو منقطع نہ کیا، تو اگر زینب کو بھی یہ ٹائٹل دے دیتا معصومہ کا تو ان کی بھی شادی نہ ہوتی، کسی کو کوئی معصوم نہیں۔ اور جملہ کہہ رہا ہوں، اگر مریم کی طرح بغیر شادی کے بغیر شوہر کے انہیں بھی قدرت بیٹا دے دیتا، توجہ چاہوں گا، انہیں بھی قدرت بیٹا دے دیتا تو وہ تو امت عیسیٰ تھی جو مان گئی مریم کی بات۔ بھائی کیا کہے؟ مان گئی مریم کی بات، امت محمدی بدنام کر کے چھوڑتی، زینب کی بات مانتی نہیں، بدنام کر کے چھوڑتی۔ جب 1400 سال کے بعد کربلا میں اتنی مصیبتیں، اتنی قربانیاں دینے کے بعد آج امت محمدی میں ایسے ہیں کہ یزید جیسے لعنتی کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، وہ امت محمدی زینب کبریٰ کو چھوڑ دیتی، وہ امت عیسیٰ تھی جو مان گئی مریم کی بات۔ انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ بولیں گے، اور یہ پورا الگ چیپٹر ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، مگر امت محمدی بدنام کر کے چھوڑتی زینب کو۔ توجہ چاہوں گا، ایک دشواری تو یہ، دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ اگر انہیں بھی معصومہ بنا دیتا تو دوسری پریشانی جانتے کیا سامنے آتی؟ دین کو ضرورت ہے، اسلام کو ضرورت ہے اپنی پردہ پوشی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، ایک اسٹیج پر کچھ کٹے سروں کی اور ایک اسٹیج پر کچھ کھلے سروں کی۔ توجہ، ایک اسٹیج پر اسلام کو ضرورت ہے اپنی بقا کے لیے کچھ کٹے سروں کی اور کچھ کھلے سروں کی۔ کٹے سر بھی ایسے ہوں جو معصوم ہوں تاکہ دین کو پورا فائدہ پہنچے، کھلے سر بھی ایسے ہوں جو صاحب عصمت و طہارت ہو تاکہ دین کو پورا فائدہ پہنچے۔ کٹے سر بھی معصوم ہوں، کھلے سر بھی معصوم ہوں، اس لیے کہ اگر معصوم نہیں ہوں گے تو سر کھلنے کا وہ فائدہ نہیں پہنچے گا جو ہونا چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، کھلے سر اگر معصوم نہیں ہوں گے تو وہ فائدہ نہیں پہنچے گا جو ہونا چاہیے۔ مگر یہاں ٹیکنیکل دشواری یہ ہے کہ اگر معصومہ کا سر کھل جائے تو قیامت آن پڑے، قیامت برس پڑے۔ توجہ، یہ جملہ میں آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، توجہ چاہوں گا، آخری جملہ ہے، مجلس اپنے آخری مرحلے میں ہے، جلال پور کے مصطفیٰ باد کی بستی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ دین کو ضرورت ہے ایک اسٹیج پر اپنی پردہ پوشی کے لیے کچھ کٹے سروں کی، کچھ کھلے سروں کی۔ کٹے سر بھی ایسے ہوں جو معصوم ہوں تاکہ دین کو پورا فائدہ پہنچے، کھلے سر بھی ایسے ہوں جو معصوم ہوں تاکہ دین کو پورا فائدہ پہنچے۔ مگر ٹیکنیکل دشواری یہ ہے کہ اگر معصومہ کا سر کھل جائے تو قیامت آن پڑے، قیامت آ جائے۔ یاد کرو وہ منظر کہ جب علی کے گلے میں رسن کا پھندا ڈال کر ظالم کھینچتے ہوئے لے کر گئے تو سیدہ نے بس اتنا کہا تھا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ تو قیامت کے آثار نمودار ہوئے تھے نا، ہوئے تھے نا۔ علی نے کہا سلمان جاؤ زہرا سے کہہ دو گھر کے اندر چلی جائے، خبردار سر کے بال پریشان نہ کرے ورنہ قیامت آ جائے گی، تھا نا۔ اگر یہاں بھی کھلے سر
معصومہ نکل پڑے تو قیامت آ جائے. توجہ ہے، قیامت آ جائے. لہذا ضرورت ہے ایک ایسی خاتون کی کہ انہیں معصومہ نہ کہا جائے مگر مرتبے میں عصمت و طہارت سے کمتر نہ ہو، تاکہ سر کھلے تو دین کو پورا فائدہ پہنچے، اور انہیں لفظ معصومہ نہ کہا جائے تاکہ قیامت رکی رہے. قیامت رکی رہے. اب سمجھ میں آیا کہ زینب چادر کے اندر کیوں نہیں گئی. اس لیے دین کو بچانا تھا. انہیں کھلے سر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جانا تھا. بس میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا. کہنے کو تو بہت کچھ تھا مگر آخری بات ختم ہو گئی مجلس. عزیزو سنو گے جناب زینب علیہ مقام شام غریبہ کا منظر. سروں سے چادریں چھین چکی ہے، بیویاں بے مقنا وہ چادر. میں نے گزشتہ برس اس مصائب کو پورے فضائل کے انداز میں پڑھا تھا کہ جناب زینب علیہ مقام گئی سید سجاد کے پاس، اور جانے کے بعد انہوں نے سوال کیا تھا، بیٹا سجاد سارے خیمے جل گئے، سارے خیمے جل گئے، سروں پر چادریں بھی نہیں ہیں، بتاؤ کیا کریں اس منزل پر؟ ننگے سر نکل جائیں یا جلتے ہوئے خیام میں چل کر مر جائیں؟ سید سجاد نے یہی تو کہا تھا نا، علیکن بالفرار، علیکن بالفرار. فقی عمار جان کا بچانا واجب ہے. اللہ اکبر. اس سوال پر میں نے پوری مجلس پچھلے سال پڑھی تھی فضائل کی دنیا میں پہنچ کر. امید ہے کہ وہ ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں ہوگی، مگر اب وقت نہیں ہے آگے موضوع کو چھیڑا جائے. بس انشاءاللہ اگر حیات رہی اور زمانے نے ساتھ دیا، موقع ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ زینب کا مرتبہ کیا ہے. زینب کربلا سے کیسے کوفہ گئی اور کوفے سے کیسے شام گئی. اللہ اکبر. پردہ جس کے گھر سے چلا ہو، اس زینب کو بے مقنا وہ چادر پھر. اللہ اکبر. جس نے غیروں کو پردہ سکھایا ہو، جس کے سر کو کبھی کھلے آسمان نے نہ دیکھا ہو، جو گھر میں بھی حجاب کے ساتھ رہتی ہو، وہ زینب کس دل سے کربلا سے جا رہی ہے کوفہ. اللہ اکبر. جہاں نامحرموں کا مجمع ہے، جہاں بلوائے عام ہے. الباب ایک جملہ سن لو. جب شمر ملعون قریب آیا ہے اور چادر کھینچنا شروع کیا، وہ مردود ایک طویل نیزہ لے کر آگے بڑھا اور طویل نیزے سے زینب کی چادر کو سر سے کھینچا، زینب کی چادر کو اتارا، چادر زینب کو اپنے بغل میں دبایا، گھوڑے پر بیٹھا، بیٹھ کر فرات کی طرف گیا، اور جانے کے بعد وہ چادر عباس کے لاشے پر ڈال کر کہتا ہے، عباس زینب کو بڑا بھروسہ تھا تم پر، دیکھو میں زینب کی چادر لے آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. اللہ اکبر. آوازیں گریہ بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل پڑے. لاش عباس تڑپنے لگا. بس 2 روایت پڑھوں گا. عنوان ہے ثانی زہرا، بازار کوفہ اور شام. زینب لٹ کر جا رہی ہے،
زینب کی کربلا تو اب شروع ہو رہی ہے نا. حسین کی کربلا کربلا میں ختم ہو گئی. عباس کی کربلا کربلا میں ختم ہو گئی. اون و محمد کی کربلا کربلا میں ختم ہو گئی. مگر زینب کی کربلا کربلا سے شروع ہو رہی ہے. بے مقنا وہ چادر، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، ارباب عزا. روایت سنو گے، مولائے کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب جب چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے کوفہ آئے ہیں نا، اور کوفے کو اپنا دارالحکومت بنایا، تو کچھ دن جب گزر گئے، ایک مرتبہ مولائے کائنات نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، بیٹا حسن، کافی دن ہو گیا، بہت دن ہو گئے، میں نے اپنی بیٹی زینب کو نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنی بیٹی زینب کی زیارت نہیں کی ہے. اے میرے لال، جاؤ زینب کو مدینے سے کوفہ لے کر آؤ، مگر یاد رکھنا زینب کو جب لے آنا تو دن کے اجالے میں نہ لانا، رات کی تاریکی میں لے آنا، رات کے اندھیرے میں لے آنا، تاکہ کوئی نامحرم میری زینب کو نہ دیکھ سکے. اللہ اللہ، زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب وہ زینب بے مقنا وہ چادر کلیسا بازار کوفہ میں آئی ہے. ایک مرتبہ زینب نے کوفے سے نجف کا رخ کیا ہوگا، آواز دی ہوگی، بابا. آپ نے بھیا حسن سے کہا تھا نا کہ بیٹا حسن زینب کو دن کے اجالے میں نہ لانا. دیکھو آج زینب دن کے اجالے میں کوفہ آ گئی ہے، ہر طرف نامحرموں کا مجمع، میں بے مقنا وہ چادر. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، لور باب عزا، بازار کوفہ زینب پہنچ گئی. اب ثانی زہرا بازار کوفہ، دربار کوفہ سے ہوتے ہوئے بازار شام جا رہی ہے. ارباب عزا روایت سنو گے، جب زینب کا یہ قافلہ بازار شام پہنچا ہے نا، شام کے بازار میں روایت بتاتی ہے کہ زینب کے قافلے کو ایک مرتبہ بازار سے پہلے روک دیا گیا. توجہ چاہوں گا، میری طرف متوجہ رہیے، میں ایک منظر کھینچنا چاہوں گا اور اس کے بعد رو لیجئے. آنکھوں میں اگر آنسو نہ آئے تو اس فرش پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرو، میرے اللہ شہزادی کے طفیل میں ہمارے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو شہزادی کی مصیبتوں پر ہمیں رونے نہیں دیتے. اللہ اکبر. خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جن آنکھوں سے سیدہ کا رومال مس ہو جائے، خوش نصیب ہے وہ آنسو کہ جو حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم کس کی آنکھوں کے قریب زہرا کا رومال گیا ہوگا اور کس کی آنکھوں کے قریب زہرا کا رومال جائے گا. جب یہ قافلہ بازار کوفہ پہنچا ہے نا تو روک دیا گیا. ایسے عالم میں بازار کا جو صدر دروازہ ہے وہ بند ہے، وہ بند ہے. سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر، اور یہ اونٹ کی جو مہار ہے نا اس میں رسی باندھ کر سید سجاد کی کمر میں باندھ دیا گیا ہے، سید سجاد کی کمر میں باندھا گیا ہے. اور سید سجاد کے گلے میں توقے خاردار ہے، اور خالی توقے خاردار نہیں ہے بلکہ توقے خاردار میں زنجیر ادھر بھی ہے، زنجیر ادھر بھی ہے، اس میں لوہے کی میخیں ہے. جب سجاد داہنی طرف ہونا چاہتے ہیں تو ظالم زنجیر کھینچ لیتے ہیں، لوہے کی میخیں سید سجاد کے گردن میں دھستی ہے. جب بائیں طرف آتے ہیں تو داہنی طرف کا ظالم زنجیر کھینچتا ہے.
लोहे की मीखें सैयद सज्जाद के गले में धंसती है, अल्लाह अकबर। और मेरा इमाम बीमार इमाम रुकू की हालत में है। जानते हैं क्यों रुकू की हालत में है? इसलिए रुकू की हालत में है कि जिस जंजीर में सैयद सज्जाद को जकड़ा गया था, उसी जंजीर में आपके बेटे मोहम्मद बाकिर को भी जकड़ा गया था। बाकिर की कमसनी है, अल्लाह अकबर। मेरा बीमार इमाम रुकू की हालत में कूफा से बाजारे शाम चला आया कि मेरे बाकिर को तकलीफ ना हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पीछे नाके पर बेकजावा ऊँटों पर सैदानियाँ बैठी है, हाथ पसे पुश्त बंधे हुए हैं। बाजारे कूफा शाम के करीब ये काफिला रुका गया, रुका रहा काफिला। 3 दिन ये काफिला रुका रहा। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने फिज़्ज़ा से कहा, ए अम्मा फिज़्ज़ा, ज़रा सज्जाद से पूछो कि इस जालिम से पूछे कि हमें यहाँ कब तक रोका जाएगा। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद ने जंजीर को हरकत दी, जिसने जंजीर पकड़ा था ना, उससे पूछा, ये बता भाई हमें यहाँ कब तक रोका जाएगा। कहा अभी बाजार सज रहे हैं, अभी अफराद बुलाए जा रहे हैं, अभी आईना बंदी हो रही है, अभी शीशे लगाए जा रहे हैं, अभी बाजार सजाया जा रहा है। लो अरबाब अज़ा, बाजार सज गए। अब जब सदर दरवाजा बाजार का खुला, सैयद सज्जाद रुकू की हालत में है। जुमला सुनोगे इमाम मोहम्मद बाकिर की, नजर बाजार पर पड़ी। मेरे मोहम्मद बाकिर ने सैयद सज्जाद से कहा, बाबा जरा बाजार का मंजर देखो, लोगों के हाथ में शराब के जाम है, तबल बजाए जा रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, तमाशाइयों का मजमा, आले मोहम्मद की बेटियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस 2 से 4 मिनट मसाइब तमाम हो रहे हैं। अरबाब अज़ा, एक मर्तबा एक जालिम आया और आने के बाद उसने सैयद सज्जाद को एक पर्चा दिया। उस पर्चे पर लिखा था, अब तक सैदानियाँ बेकजावा ऊँटों पर सवार होकर आई है, मगर ये सैदानियाँ अब बाजार में पाबर ना जाएंगी। सैयद सज्जाद के दिल पर क्या गुजर गई? अरबाब अज़ा, एक मर्तबा मेरा बीमार इमाम खून के आंसू रोने लगा। ज़ैनब ने तड़प कर कहा, ए बेटा सज्जाद, अब रोने का क्या मकसद? कबू भी अम्मा, अरे क्यों ना रो, इन जालिमों ने कहा है आपको इस बाजार में पापा रहना ले जाया जाए। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद ने कहा, मेरी पोपिया, मेरी माए बहने बाजार में पापा रहना नहीं जाएंगी, बल्कि ऊँटों पर जाएंगी। एक जालिम ताजियाना लेकर आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद के पुश्त पर ताजियाने लगाया लगा। एक मर्तबा ज़ैनब व सकीना ने अपने आप को ऊँट से गिराया कि सज्जाद को ना मारो, हम बाजार से पैदल चलेंगे, हम बाजार से पैदल चलेंगे। अल्लाह अकबर। बाजार का मंजर तसव्वुर करो, जहाँ से आदमी नहीं चल सकते थे वहाँ से अली की बेटी जा रही है, वहाँ से सैयदा की बेटी जा रही है, वहाँ से रसूल के नवासिया जा रही है। अरबाब अज़ा, जब ज़ैनब चली है समगान की छतों पर, कोई गर्म पानी, कोई आग, कोई पत्ता, एक मर्तबा बीबियों पर डालना शुरू किया। सैयद सज्जाद के सर पर जलता हुआ अंगारा, सज्जाद का मामा जलने लगा। मगर जरा तसव्वुर करो, सज्जाद के सर पर अमामा था, मगर ज़ैनब के सर पर चादर नहीं थी, कोई गर्म पानी, कोई पत्ता। सैयद सज्जाद ने जुमला कहा,
ایک منزل پر جب قافلہ روکا گیا میں پہچان نہ پایا کہاں پر اکبر کی ماں ہے، کہاں پر قاسم کی ماں ہے، کہاں پر میری پھوپھی زینب۔ اتنے لہو لہا، چہرہ جل چکا، بال جھلس گئے، اللہ اللہ بیبیاں تڑپ رہی تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ماتم حسین۔